يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. شیخ، بہن کیا اپنی وراثت میں اپنے بھائیوں سے اپنا حق نہیں مانگی؟ نہیں مانگنا چاہیے. یعنی اس ڈر سے کہ رشتہ داری توڑ دیں گے تو گناہ ہوگا وغیرہ ہے کیا، اس وجہ سے؟ اس سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا نا. رشتہ توڑنا اس سے زیادہ یہ ہے کہ وہ کسی کا حق مارا ہوا ہے اور نہیں دے رہا ہے. جی اس سے زیادہ بڑا عذاب ہے نا. پھر بھی توڑے تو یعنی کوئی آدمی اگر اس سے حصہ مانگ رہا ہے رشتہ داری میں تو وہ توڑ لے رہا ہے جی، تو اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. جو توڑا ہے اسی کا گناہ ہے، اسی کو گناہ ہوگا. ہم اپنا حق نہ مانگے. بھائی آپ کو قرض دیے ہیں ایک مثال کے طور پر، اب قرض مانگنے جا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے تم دوستی ہماری خراب کر رہے ہو، ہم سے پیسہ مانگ رہے ہیں. ارے دوستی خراب ہوگا تو ہو گیا، ہمارا پیسہ نہیں دو گے تم لیے ہو تو حق ہے نا ہمارا. یہاں رشتہ داری لوگوں کو یاد آتی ہے. دیکھو ہماری بہن کیسی ہے، ہم سے جائیداد میں حصہ مانگ رہی ہے. جائیداد میں حصہ مانگ رہی ہے، تم احسان کر رہے ہو اس پر. شریعت نے اس کو دیا ہے، وہ نہ مانگ رہی ہے. اب تم کیسے بھائی ہو اس کا حصہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، اب دبا رہے ہو اس کا حصہ. معاشرے کی بڑی تلخ حقیقت ہے جی. لوگ بغیر علاج کے مر گئے ہیں، ہم کو معلوم ہے. بھائی لوگ زمین جائیداد دبا کر کے بیٹھا ہوا ہے. بہنیں کھانے کو ترس کے مر گئی، علاج کو مر گئی، دوا کے محتاج ہو کے مر گئی. ان بھائیوں کو نہیں پوچھو گا کل قیامت کے دن. ہم لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. میرے بھائی جنازہ کفن دفن سے پہلے یہ سب مال کا معاملہ حل کر دینے کا ہے. پہلے آج اگر کوئی بات کوئی کہہ دے گا تو کہے گا دیکھنا ابھی باپ کو دفنوں نہیں کیا ہے، اب بہن لوگ کھڑی ہو گئی جائیداد لینے کے لیے. کیوں نہیں لگی؟ شریعت نے اس کا حصہ متعین کیا ہے، تم احسان کر رہے ہو اس کے اوپر. شریعت کا حق ہے بھائی. یہ دفن کر کے آنے کے بعد بھائیوں کو سب سے پہلا کام صبح ہو کر کے یہ کرنا چاہیے کہ والد کی جائیداد میں جو ہے وہ بہنوں کا یا جس کا جو حصہ بن رہا ہے وہ سب کو نکال دینا چاہیے. پہلا کام دفن کر کے آنے کے بعد. اسی میں لٹکاتے ہیں، آج دیں گے، کل دیں گے، پرسوں دیں گے، پھر وہ درمیان میں کہا ہے کہ اس کو دیں گے، وہ تو ٹھیک ہے. پھر بات آتی ہے تمہارے شادی میں اتنا خرچہ ہو گیا تھا، تمہارے اس میں اتنا خرچہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا. مطلب کوئی بھی بہانہ کر کے کیسے بھی بہن کو اس سے محروم کر دو، 1 روپیہ نہیں دو. اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حق جہاں بیان کیا، تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے قائم کردہ حدود ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. کہا کہ جو وراثت کی تقسیم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حدود کو پامال کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. 2-4 بالشت زمین اس کا لے کر کے، کچھ پیسہ اس کا لے کر کے بہن کا کبھی بھی بھائی خوش نہیں رہ سکتا، چاہے جتنا بڑا بھی نمازی ہو جائے. مسجد میں پہلے صف پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب بہن کو رلا رہے ہیں. کیا فائدہ اس کی نماز سے؟ اور کچھ لوگ بڑے فخریہ بیان کرتے ہیں ہم تو اپنے بہن کا حصہ دے دیے ہیں. تو آپ کیا دیے ہیں؟ اسلام نے دیا، اس کو شریعت نے دیا. بھائی آپ احسان نہیں کیے اس کو دے کر کے. اسی لیے بہن لوگ بھی ایسے لرز کے مانگتی ہے، بھیا ذرا ہمرا دے دیجیے. لرز کے نہیں، خوب ڈٹ کے مانگیے. دین نے آپ کو دیا ہے یہ حصہ. بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام نے آپ کو یہ حصہ دیا ہے، لرزنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بھائی اگر رشتہ توڑ دیتا تو توڑ دے، ہم اپنا حق نہ مانگے. ہم اپنا حق مانگ کے کہیے تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں، تمہاری عاقبت خراب ہونے سے بچا رہے ہیں تم کو. ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے.